الذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہا کہ جو اہل جنت ہیں وہ لوگ جن کے اندر جنتی لوگوں کی صفات ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، پیدا اس لیے کیا ہے۔ اب دیکھو انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا نا، تو لوگ بہت افسوس کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، افسوسناک واقعہ ہے۔ خاندان کی فیملی کی تصویریں آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہائے بیچارے چلے گئے، افسوس کی بات ہے، ہم سب کو افسوس ہے، لیکن دنیا نام اسی چیز کا ہے، اس کو روکنا ممکن نہیں ہے، لہذا افسوس بھی کرو، وہ تو نیچرل ہے، لیکن جو زیادہ سوچنے کی بات ہے وہ افسوس سے زیادہ یہ سوچنا کہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے محفوظ ترین سفر جہاز کا سفر سمجھا جاتا ہے۔ انجینئرز ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے، پائلٹ کو چیک کیا جاتا ہے، شراب تو نہیں پی ہوئی اس نے، نشے میں تو نہیں ہے، مینٹل ہیلتھ کیسی ہے، گھر سے پٹ کے تو نہیں آ رہا کہیں، 4 شادیاں تو نہیں ہیں، جہاز ہی تباہ کر دے غم میں، یہ سب چیزیں چیک ہوتی ہیں۔ 4 شادیاں نہیں، یعنی ٹینشن چیک ہوتی ہے، پھر آپ کو سیٹ سے اٹھنے نہیں دیا جاتا، اتنی SOPs، اتنی حفاظت کے بعد جہاز کو اڑایا جاتا ہے، پھر بھی تباہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ بتا دیتا ہے بھائی زندگی کی کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے۔ آپ کا جو گارڈ ہے نا، جو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا، وہی بعض دفعہ موت کا ذریعہ بن جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے گارڈوں نے ہی اڑا دیا، وہ گارڈ نہ رکھتے تو شاید بچ جاتے، رکھ کے مر گئے وہ۔ بعض دفعہ گارڈ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے، اپنے ڈیفنس کے لیے اس نے پسٹل رکھی ہے، وہی پسٹل اس کی اپنی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آپ دیکھو ہاتھ آیا، بندوق چل گئی، خود ہی مر گئے۔ تو اتنے اسباب ہیں نا موت کے، اور یہ باہر ملکوں میں بھی ہیں۔ اچھا یورپ امریکہ میں تو نہیں، یورپ میں لوگوں کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، بڑی عمریں ہو گئی ان کی، 80 90 سال۔ امریکہ تو ہم جیسا ہی ہے۔ امریکن جب ہم امریکہ گئے نا تو ہم نے دیکھا ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی کھاپے، ان کے بھی برگر، پراٹھے تو خیر نہیں کھاتے، لیکن برگر، پیسٹریاں، اور پاکستانی انہوں کو بریانی اور نہاریوں پہ بھی لگا دیا ہے، کولڈ ڈرنک سب گورے، اتنے گول گول، بالکل یہی والا لک آ رہا ہے جو ہماری قوم کا ہے، تو ہمارے جیسے امریکن۔ لیکن یورپ میں آپ کو لگیں گے لوگ کیا ہیں، فٹ۔ جرمنی میں، فرانس میں لگتا ہے ان کی عمریں بھی 80 90، لیکن قدرت ان کے ساتھ کیا کرتی ہے، ہول سیل کے حساب سے بندہ مارتی ہے پھر جو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جیسے کووڈ جب آیا نا، کووڈ تو ہول سیل کے حساب سے جھاڑو پھری ہے، اور اتنے لوگوں کی دھڑ موتیں ہوئی ہیں، سارے ہی نکل لیے، جتنے بھی تھے نا، بڑی مینٹین رکھا ہوا تھا اپنی باڈی کو، فٹ فاٹ سب نکل لیے، تھوڑے سے بچ گئے۔ جو فاصلے انہوں نے ایسے رکھے ہوئے تھے، یہاں سے 6 میٹر کے فاصلے پر قریب نہیں آنا، چھینکنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی تھی، چھینکنا ہے واش روم میں جا کے چھینکو۔ اتنی حفاظتوں کے باوجود موت کا جو ریشو ہے، ڈیتھ ریشو، ہم سے زیادہ ان میں تھا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری عمریں بہت لمبی ہو گئی، لیکن ایک ہی دفعہ میں چلو جھاڑو پھیر دو۔ تو بچ نہیں سکتے میرے بھائی، یہ حادثے ہوں گے، زلزلے آئیں گے، زلزلے سے کیسے بچ لو گے؟ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے، زلزلے سے آپ بچ نہیں سکتے، ورنہ جاپان والے زلزلہ روک لیتے، نہیں روک سکتے بھائی۔ سونامی کا طوفان آیا تھا، کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا، ایسے پانی، وہ سمندر پھٹا ہے اور دوبارہ جڑ گیا، زلزلہ آیا نا، اور جو پانی کی لہر آئی ہے، ہزاروں لوگوں کو نگل کے لے گئی۔ تو بھائی ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں موت سے بچنے کے، ضرور اختیار کریں، لیکن موت کے اسباب اللہ نے اتنے رکھے کہ آپ نہیں بچ سکتے۔ پھر اللہ نے کیا کیا، ایک نظام یہ بنایا، تم اگر سارے اسباب بھی اختیار کر لو اور نہیں مرو تو بڑھاپا رکھ دیا، اب تو تمہارا باپ بھی مرے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اللہ کہتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھاتے ہیں ہم تمہیں پیچھے لے جاتے ہیں، کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں۔ تبھی آپ نے جتنے بھی ڈاکٹر ہوں گے نا جو اینٹی ایجنگ نسخے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز کریں، یہ میڈیسن لیا کریں، یہ خوراک، تو اینٹی ایجنگ ہے، یہ آپ کے ایجنگ کے پروسیس کو کبھی بھی روکتی نہیں ہے، سلو کر دے گی۔ کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں ایسا علاج لے کر آیا ہوں جس سے آپ بوڑھے نہ ہو،
کوئی سنا آپ نے ایسا؟ وہ کہتے ہیں بڑھاپے کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں گے، اور یہ بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ کا بڑھاپا ڈیلے ہو جائے گا کہ آپ نے 60-70 میں بوڑھا ہونا تھا، اب 80 میں بوڑھے ہوں گے آپ، لیکن ہوں گے. اور 80 میں نہیں تو 90 میں مر جائیں گے، 90 میں نہیں 100 میں مر جائیں گے. بہت زیادہ ہوا 110 115، اس کے بعد کہاں جائے گا بھائی؟ تبھی تو یہ جو موت ہے نا، موت، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ نہ کبھی دولت پہ فخر کرتے ہیں، نہ کبھی شہرت کی وجہ سے چوڑے میں آتے ہیں، نہ کبھی پراپرٹی اور بینک بیلنس ان چیزوں کو دیکھ کر اتراتے ہیں، کیونکہ یہ جتنی رفتار سے دولت دولت دولت، اتنی ہی اسپیڈ سے قبر قبر قبر. صحیح ہے، قبر کی رٹ. میں جب جامع رشید سے آتا ہوں، بیچ میں چھوٹا سا قبرستان ہے، تو میں گزرتے ہوئے جب بھی میری نظر پڑتی ہے اپنے آپ کو بولتا ہوں آنا ادھر ہی ہے، چاہے 10 ملین سبسکرائبر ہو جائیں، چاہے 20 ملین، واشنگ ٹائم کتنا ہی بڑھ جائے، دنیا میں ہم ہی ہم ہو، آنا کدھر ہے؟ یہ ادھر ہی آنا ہے. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو جب آنا ادھر ہی ہے. ہم نوح علیہ السلام سے زیادہ تو زندہ رہ نہیں سکتے بھائی، 950 سال تو خالی تبلیغ کی آپ نے. عمر کتنی تھی یہ اللہ نے نہیں بتایا، بالآخر وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب موت کو آپ 100 سال تک ڈیلے کر دو تو اس میں بھی جوانی کے دن بہت تھوڑے ہیں، اس کے بعد تو کھانسنے کا ٹائم شروع ہوگا. زندگی کی رنگینیاں، جتنی بھی دولت ہو، وہ دولت آپ کے دانت بچا سکتی ہے گرنے سے، ہے بھائی؟ دولت دانت نہیں بچا سکتی. آپ آرٹیفیشل دانت رکھو گے وہ اوریجنل کی طرح نہیں ہوتے. کسی دن زور سے قہقہ لگا کے ہنسے، دانت نکل کے باہر. ایک لطیفہ بہت پہلے سنایا کرتا تھا. ایک بوڑھا آدمی تھا، پہلے جوان تھا، سنگر تھا بہت بڑا. جب بڑھاپا آ گیا تو نکلی دانت لگا دیے. تو اب وہ جب گانا گاتا تو دانت گر جاتے، وہ بیچارہ پھر لگاتا، پھر 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا تو کسی نے کہا انکل یہ کیسٹ بار بار چینج نہ کریں، ایک ہی کیسٹ سے گانا گاؤ. تو دانت گرنا شروع، کمر جھکنا شروع، گھٹنے جواب. تو پیسہ پیسہ. آج مسئلہ کیا ہے؟ موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں، مگر ایسے کہ آپ کو پاگل کر رہے ہیں، وہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں. پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم پیسہ ہی اللہ سے مانگتے ہیں. بھائی سکون مانگو اللہ سے. بعض دفعہ غربت میں سکون مل جاتا. پیسہ کمانے کی کوشش ضرور کرو، سستی اللہ کو پسند نہیں ہے. ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا ہے. جب یہ موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں میں نے یہ کیا تو اتنا پیسہ، تم بھی کماؤ تم بھی کماؤ، یہاں تک بات ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے کوشش کرو. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا اس کی وجہ سے میرے پاس اتنا آ گیا لہذا تیرے پاس بھی آ جائے گا، نہ 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 نہ، یہ فالٹ ہے. آپ 10 بندے اپنے جیسے لے کر آؤ جنہوں نے اتنی ہی اسٹرگل کی جتنے آپ نے کی. ان میں 2 کو ملا ہوگا 8 پکوڑے بیچ رہے ہوں گے، 8 کیا کر رہے ہوں گے؟ گنڈیریاں بیچ رہے ہوں گے، جھک مار رہے ہوں گے بیٹھ کے. میں ایسے تاجروں سے بھی ملا ہوں جنہوں نے انتہائی محنت کر کے کروڑ پتی بنے، وہ اپنی محنت. ایک فالٹ ہوا، چاچا نے قبضہ کر لیا پورے بزنس پہ، وکیل سے مل کے پورا بزنس اپنے نام کرا لیا اور 0 پہ آ کے کھڑے ہو گئے. کیس کر رہے ہیں، چونکہ وہ پیسے اتنے کھلا چکا ہے، کیس بھی نہیں جیت رہے، ڈاکومنٹیشن بھی ہو گئی، سب کچھ. اب یہ صاحب جا رہے ہیں خودکشی کرنے کے لیے. تو خیر میرے بیان انہوں نے سنے تو خودکشی کا ارادہ شکر ہے یعنی ختم کر دیا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، اگر وہ میرا بیان نہ سنتا جو غربت کے فضائل پر تھا، غربت کے فضائل اس سینس میں کہ اگر اللہ ہی غریب بنانے پہ راضی ہے تو اس میں بھی خوش رہو، آخرت صحیح ہونی چاہیے. سب سے پہلے کیا ہے؟ آخرت. کوئی بات نہیں، آپ باس کے نوکر بن کے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی قبر میں جائے گا، آپ بھی قبر میں جاؤ گے. یہ کہتے ہیں جاب نہیں کرو، ٹھیک ہے میں بھی یہی کہتا ہوں بزنس کرو، لیکن بھائی ہر ایک کر نہیں پائے گا، کیونکہ بزنس کرنے والے کو بھی ملازمین رکھنے پڑیں گے، تو کسی نہ کسی کو ملازم بننا پڑے گا. اکیلا سب کچھ تھوڑی کر لیتا ہے. تو یہ تو قرآن سے بغاوت کر رہے ہو آپ. ویڈیو جا کے دیکھو، بیٹھے ہوئے ہیں ختم. پھر لوگ وہی تبصرہ کرتے ہیں ایکچولی اصل میں صحتیں ٹھیک نہیں ہے. بھائی انگریزوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، جاپان میں بھی ہوتا ہے. وہاں بھی ہسپتالوں میں جا کے دیکھو ایسے ایسے پیشنٹ نظر آئیں گے، آدمی کام جاتا ہے. مجھے یاد ہے اب ہم علماء کے ساتھ رہتے تھے تو ہمیں سمجھاتے رہتے تھے جب بھی کسی کا جنازہ دیکھو تو سوچا کرو کل ہمارا بھی جنازہ ہوگا. علماء جو ہے نا وہ آپ کو سوچنے کا زاویہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن دنیا داروں میں بیٹھو گے وہ آپ کا سوچنے کا زاویہ ہی ٹیڑھا کر دیں گے. تو ہمارے محلے میں ایک 70 سال کے بزرگ کا انتقال ہو گیا. ہم تو تبلیغ میں بیٹھا کرتے تھے، ہم جب ان کے جنازے میں جا رہے نا ہمیں بڑی عبرت ہو رہی یار کل استاد ہمارا بھی ہوگا اسی طریقے سے، دیکھ لے. یہی شریعت نے سمجھایا نا.
بھائی بزرگان دین علماء یہی کہتے ہیں جس کا جنازہ ہے تو سوچو کل تمہارا ہوگا. ڈاکٹروں نے مائنڈ ہی چینج کر دیا. اب کیا ہے, ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کل ہمارا بھی, ہم بچپن میں سب شرارتی ہوتے ہیں, ہم بھی تھے, تو ہمیں خیال آ رہا ہے اب شرارتیں چھوڑ دو بھائی, اب انسان کے بچے بن جاؤ, ایسے ہم سوچتے ہوئے جا رہے ہیں. دیکھ لے کل تیرا بھی, تو بھی لیٹا ہوا ہوگا. صحیح ہے, گھنٹیاں بجا کے بھاگنا ختم کر دو. کسی مسلمان کو تکلیف دینا گناہ ہے. بادام توڑنے کے لیے چپل کا استعمال کرو, پتھر کا استعمال مت کرو. بادام کا درخت تھا, ہمارے پڑوس میں پتھر مارتے تھے, وہ کسی کے کھوپڑی پہ لگ جاتا, تو بھی یہ سوچ رہے چپل مارو, وہ لگ بھی گئی برداشت کر لو گے, پتھر. مجھے یاد ہے ایک دن, اللہ معاف فرمائے, میں نے پتھر مارا, وہ ہمارے گھر کے صحن سے اڑتا ہوا دوسری گلی میں جا کے گرا. میرے والد صاحب نے دیکھ لیا وہ پتھر اڑتا ہوا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ابا نے چترول لگائے نا ہمیں, میں بھی اور میرے دوست بھی, بولو کمبختو یہ کسی کے سر پہ لگے گا اس کا سر کھل جائے گا, کیا کر رہے ہو. اس کے بعد ہمیں لگا کہ یہ پتھر زیادہ ہو گیا, یہ تھوڑا جوتا صحیح ہے, آئندہ کیا کریں گے ہم, چپلیں مارے. چپل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لگے تو اتنا مسئلہ نہیں, لیکن چپل بھی تو گئی نا. ہماری کچھ ابا کی چپلوں کی دکان تھوڑی تھی, لیکن خدا کی قسم جو درخت سے چپل مار کے پھل توڑنے کا مزہ ہے وہ ریڑی سے خریدنے میں نہیں ہے. بادام کا درخت تھا, وہ سڑے ہوئے بادام بھی کچے بھی, اس میں سے میٹھا والا حصہ تلاش کر رہے ہیں, کتنا مزہ آتا ہے یار اس میں. تو وہ جو درخت سے پھل توڑ کے کھانے کا مزہ ہے نا, وہ ریڑی سے خرید کے کھانے کا نہیں, اور اس اسٹائل میں توڑ کے کھانے کا وہ ادھر لگا ہوا ہے, ایک نظر آ رہا ہے, پھر یہاں سے آپ مارو, وہ گرے اور بھاگو, دوسرا اٹھا کے بھاگ گیا. آج کل بچوں کو پب جی کے علاوہ, پب جی کھیلو تمہاری قسمت میں یہ ہے. لائف تو ہم لوگوں نے بچپن میں انجوائے کیا بھائی, اور جب بارشیں ہوتی تھی کیچڑ اٹھا کے جو چپیڑے پڑتے تھے نا ایک دوسرے کے منہ پہ, طبیعت سے جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے, اٹھایا کیچڑ پٹاخ کر کے لیپ دیا پورا, بھاگ رہے ہیں, وہ لیپے گا. بچوں کے آج کل یہ سارے مزے کیا ہو گئے, ختم. مٹی بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. خیر کہاں, یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے. خیر جو جنازہ جا رہا ہے تو ہمیں بھی ابھی خیال آ رہا ہے, یا اللہ ہم بھی اب انسان کے بچے بنیں گے, نماز پابندی سے پڑھیں گے, امی ابو کا کہنا مانیں گے. یہی ہوتا ہے نا جنازے میں. لیکن زمانہ اسی وقت بدلنا شروع ہو گیا تھا. انکل کو دفنایا, دفناتے ہوئے باتیں کیا ہو رہی ہیں, ابے یار آج کل یہ ڈالڈے نے مسئلے خراب کیے. یار عثمان بھائی یہ ہمیشہ بچتا ہے, اس کو وہ کر دیں کوئی, ٹھیک ہے نا, یہ اس کو سیٹ کر دیں. تو ہم یہ فوراً کیا, یار یہ ڈالڈا ہے جو سارے کیا کر رہا ہے مسائل. ابے آج کل چینی نے بڑے مسئلے کیے ہوئے. میں سوچ رہا تھا یار بجائے اس کے کہ آپ عبرت حاصل کرو, آج یہ انکل گئے ہیں, کل ہم نے جانا ہے, ساری بلی ڈالڈا پہ ڈال رہے ہو, کوکنگ آئل پہ ڈال رہے ہو. ایکچولی ایکسرسائز نہیں ہے آج کل. ایکچولی کیا نہیں ہے, بڈھے بھی جو 75 سال کے تھے وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. کرو یہ باتیں, یہ موقع نہیں ہے, یہ کلینک میں بیٹھ کے کرو, ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں بیٹھ کے کرو. یہ موقع یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے, یہ موقع یہ باتیں کرنے کا ہے. بھائی ڈالڈا ہو یا دیسی گھی ہو, دیسی گھی والے کیا نہیں مرتے کیا ہے بھائی, وہ بھی تو مرتے ہیں. یہ موقع یہ سوچنے کا نہیں ہے ڈالڈا کا قصور ہے یا دیسی گھی کا قصور ہے, یا ایکسرسائز نہیں کرتے تھے 70 میں بھی نہیں گئے, اب کب جائیں گے. 70 میں بھی تو چلتا ہے اتنا, تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے, اللہ سب کو 70 والوں کو 90 تک زندہ رکھے, 100 تک زندہ رکھے. لیکن یہ موقع یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے, یہ بہت غلط ہے. ایک اللہ نے آپ کو عبرت کا موقع دیا اور آپ اس موقع پہ کیا کر رہے ہو, صحت کی باتیں شروع کر دی. تبھی تو شریعت میں جنازہ پڑھنے کا حکم ہے کہ دعا مانگو اس کے لیے مغفرت کی, آخرت کا سفر ہے. قبر میں دائیں کروٹ پہ لٹاؤ, پھر دعا مانگو اس کے لیے, اس کے سوال و جواب شروع ہونے والا ہے. اور سوچو کل ہم نے بھی یہاں ہے. نبی نے کیا فرمایا, قبرستان جایا کرو پابندی کے ساتھ. حدیث میں الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں حدیث کا مفہوم. کیوں, فإنها تذکر الآخرہ, یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. ڈاکٹر جب قبرستان جاتا ہے تو آخرت کی یاد نہیں آتی اس کو. وہ پتہ ہے کیا سوچتا ہے, جو ریشو چل رہا ہے, جو قبروں پہ عمریں لکھی ہوئی ہیں 20-25, اٹ مینس کہ ہماری جو اوسط عمر ہے, ریشو ہے, وہ 50+ چل رہا ہے. تو اب میں چونکہ 50 کا ہو گیا ہوں تو مجھے اب کیئر کرنا شروع. ابے بھائی یہ کام تو کلینک میں کر رہی ہے ضرور, یہ بھی ضروری ہے, یہ یہاں کا نہیں ہے. نبی نے قبرستان رپورٹیں طلب کرنے کے لیے جانے کا حکم نہیں دیا کہ وہاں جا کے رپورٹ طلب کرو, رپورٹیں لکھو کہ کتنے اس میں لیڈیز ہیں, کتنے جینٹس ہیں, اس میں کتنے کیوں مرے اور کتنے اس وجہ سے کیوں مرے. بھائی قبرستان بہترین موقع ہے آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے. کہ آپ نے سنا دولت دولت دولت, یوٹیوب پہ دیکھا ہر وقت گڈیوں کو گھما کے پنکھے سے ہلا رہے ہیں, اپنے ہوا دے رہے ہیں اپنے آپ کو, گاڑیاں دکھا رہے ہیں. تو یہ سوچنے کے لیے قبرستان ہے بھائی, وہ بھی ایک دنیا ہے, یہ بھی ایک, بولو یہ بھی ایک دنیا. آنا کہاں ہے, یہاں سے سکون ملے گا. سکون پیسہ ہے ٹھیک ہے, اگر ہے بھی تو اس کے لیے تیاری کرو, اس قبر کے لیے. نہیں ہے صبر کا ثواب حاصل کرو. صابر شاکر دونوں کہاں جائیں گے, جنت میں. شکر کرتا ہے وہ بھی, جو صبر کرتا ہے
وہ بھی. اور پتہ ہے شکر سے زیادہ ثواب صبر کا ہے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے یقین ہے میں جنت میں جاؤں گا. اس کی بیوی نے کہا کیوں؟ نہیں ہم دونوں جنت میں جائیں گے. سوری, بیوی نے شوہر سے کہا مجھے یقین ہے ہم دونوں جنت میں جائیں گے. اس نے کہا کیوں؟ کہتی تو اپنی شکل دیکھ شیشے میں. کہا اس ڈیزائن کو میں برداشت کر کے صبر کر رہی ہوں, لہذا میں کہاں جاؤں گی؟ اور تو مجھ جیسی خوبصورت کو دیکھ کے شکر کر تو کہاں جائے گا؟ ہر عورت کو ناز ہوتا ہے نا کہ میں ہوں دنیا کی سب سے حسین. تو اس لیے قبرستان جا کے کیا سوچنا ہے, یہ نہیں کہ ایکچولی یہ کولیسٹرول, یہ کلینک کی باتیں ہیں. یہاں جا کے بھائی ایک سب نے کہاں آنا ہے, اور سارے کولیسٹرول کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے نہیں گئے ہوئے ہوتے, بہت سے تمام تر احتیاطیں کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جہاز کریش ہو گیا ہوتا ہے, جاپان میں بھی ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں, اور جب جاپان میں ہوتا ہے نا تو وہ جاپان کے حساب سے ہوتا ہے. ہماری لوکل ٹرینیں ٹکراتے بھی ہیں نا تو ٹکر ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے, ان کا پتہ چل جاتا ہے آگے سے ٹرین آ رہی ہے, اسپیڈ ہی نہیں ہوتی, وہ پہلے سے پٹری سے خود ہی اتر جاتی ہے. وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے آگے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے, گائے کھڑی ہوئی ہے, یہ ہے وہ ہے, کافی سمجھ جاتے ہیں لوگ. جاپان میں ایسا نہیں ہوتا, 400 500 300 کلومیٹر فاسٹ ٹرینیں, جو اللہ نہ کرے جب ٹریک سے اتری گئے سب کچومڑ بن گیا. لیکن وہ میڈیا پہ نہیں ڈالتے یہ سب چیزیں. وہاں ایسا ہوتا ہے بھائی, اور ان کے ٹیکے بھی بڑے زبردست. غلط ٹیکا لگا تو وہ سچی مچی کا غلط ہوتا ہے. وہ ہمارا تو ڈاکٹر جس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے اتفاق سے وہ صحیح ہوتا ہے, اتفاق سے وہ کیا ہوتا ہے. ہمارے تو زہر بھی خالص نہیں ہے بھائی. کتنے لوگوں نے خودکشی کی بچ گئے کیونکہ وہ زہر خالص ہی نہیں تھا. جاپان میں ایسا نہیں ہے, جب زہر ہے 100% موت ہے اس میں. تو زہر پی لیتے ہیں خواتین خودکشی, وہ بلیچ نکلتا ہے, وہ کچھ اور چیز نکل آتی ہے کہ وہ زہر تھا ہی نہیں. اس پہ چوہے مارنے کی دواؤں پہ کتنے دفعہ چوہوں نے کھا کے جا رہے ہیں, اتنا مزہ آ گیا ان کو, کچھ ہو ہی نہیں رہا ان کو. خیر, تو اس لیے قبرستان جب جایا کرو تو کیا سوچنا ہے بھائی, موت موت موت. حضرت عمر نے اپنی انگوٹھی پہ لکھایا ہوا تھا, جو مہر تھی نا, اسٹیمپ ہوتی ہے نا, کوئی ڈیزائن ہوتا ہے, اس میں ڈیزائن کیا تھا, کفا بالموتی واعظا, موت نصیحت کے لیے کافی ہے. جس کم وقت کو جنازے دیکھ کے جہاز تباہ ہوتے ہوئے, ٹرینیں حادثہ ہوتے ہوئے, ایکسیڈنٹل اموات یوٹیوب پہ دیکھو, ایک دنیا ہے بھائی. میں ٹوکیو جس دن اترا ہوں نا جاپان میں, اتنا متاثر ہوا کہ یار, اور اتنی ایکوریسی ہے جاپانیوں کے ہر کام میں کہ حادثے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. اتنا متاثر یار, ایسے زبردست قوم ہے, واقعی ہے بھی, حقیقت بھی یہی ہے. 2 دن بعد ٹوکیو پہ جہاز ٹکرا گیا. ابے ان کے جہاز ہمارے تو سمجھ میں آ رہے ہیں یار. ہمارا جو پی آئی اے بھی تباہ ہوا ہے, کیوں ہوا ہے پتا ہے, پوری ڈاکومنٹری آ گئی ہے. وہ نہیں جمعے کے دن جو جہاز آ رہا تھا ماڈل ٹاؤن پہ گرا تھا, پائلٹ نے پہیے ہی نہیں کھولے تھے. نہیں آئی بات. پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی تھی, پائلٹ بھی پرانے 25-26 سال سے جہاز اڑا رہے ہیں. پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ جب جہاز جا رہا ہے اوپر تو کمپیوٹر میں جو ٹریک ڈالا ہوا تھا نا, آرڈر جو کنٹرول ٹاور ہوتا ہے وہاں سے آرڈر اجازت مل گئی کہ آپ شارٹ ٹریک سے آئیں. کمپیوٹر میں وہ پرانا ڈلا ہوا تھا, تو اب ایئرپورٹ کے قریب جہاز بہت زیادہ ہائٹ پہ تھا کمپیوٹر کے سسٹم کے حساب سے. پائلٹ سمجھ رہا ہے کہ میں نیچے ہوں, تو اب جب بہت ایک دم اندازہ ہوا کہ بھائی آپ تو بہت زیادہ ہائٹ پہ ہیں, تو پائلٹ کو جب آرڈر آیا کہ آپ بہت ہائٹ پہ ہیں لہذا ایک اور چکر لگائیں, آپ ہائٹ نیچے کریں. پائلٹ فنٹر بنا. وہ اس نے کہا کہ بھائی میں بھی وہی کام کر کے دکھاؤں گا جو ابھینندن کو جس نے گرایا تھا نا. پائلٹ صاحب فنٹر جو باکس نکلا ہے نا, اس سے سب چیزیں واضح آ جاتی ہیں نا, جو بلیک باکس ہوتا ہے. تو پائلٹ نے کہا نہیں میں اتنی ہائٹ سے نیچے لے کر آؤں گا, اور اس کی یہ کانورزیشن ہے کہ دیکھنا دنیا کو حیران کر دوں گا میں کہ پی آئی اے کے پائلٹ کتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, میں ایسا لے آؤں گا ایک دم اتنی ہائٹ سے نیچے. تو کو پائلٹ نے کہا سر تمیز سے نا گول چکر کاٹ کے ہائٹ نیچے کرنا. اس نے کہا دیکھو ہوتا کیا ہے, اتنی ہائٹ سے ایک دم نیچے. وہ افراتفری میں پہیے کھولنا بھول گیا, کیونکہ سارا فوکس کس کو تھا, کس پہ تھا, اتنی ہائٹ سے نیچے لانا ہے. پہیے کھولنا جب بھول گئے پائلٹ صاحب, جہاز میں کوئی فالٹ نہیں تھا, پائلٹ بھی بہت ایکسپرٹ تھا. یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے بھائی, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اب آخری جمعہ ہے رمضان کا مبارک, اللہ چاہتا ہے اس دن آپ تشریف لائیں. تو وہ انہوں نے کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں اللہ جو تو چاہتا ہے. تو ہوا یہ کہ پہیے نہیں کھلے, جہاز جب رن وے پہ اترا ہے تو رگڑ لگی ہے. اب دوسری غلطی پائلٹ نے کیا کی ہے بھائی, رگڑ لگ گئی کوئی بات نہیں, جہاز ایسے ہی اتار لو, آگ لگے گی نا. ایئرپورٹ پہ فائر بریگیڈ کا عملہ اسٹینڈ بائی ہوتا ہے, آگ بجھ جائے گی, پیسنجر بچ جائیں گے. لیکن اس میں پائلٹ کی بے عزتی تھی ٹھیک ٹھاک کہ یار تم نے کیا حماقت کی ہے, پہیے نہیں کھولے اور جہاز اتار دیا تم نے. تو اب پائلٹ نے دوسری حماقت کی, دوبارہ اڑا لیا اس کو کہ میں اب چکر کاٹ کے آؤں گا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ انجن میں آگ لگی ہے, جو
جو ایندھن تھا وہ گرنا شروع ہو گیا، اور دوسرے چکر تک پہنچنے سے پہلے تیسری غلطی کیا کی ہے؟ تیسری غلطی یہ کی اب پہیے پہلے سے ہی کھول دیے. یہ پوری ڈاکومنٹری یوٹیوب پہ موجود ہے. جو یہ تو جب ابھی اس انڈیا کا جو طیارہ گرا ہے نا، اس کی بھی جہازوں کے جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں یہ چند دنوں کے بعد یہ اس کو بتا دیا جاتا ہے پوری دنیا کو. تو اب کیا ہوا ہے کہ دوبارہ جب وہ اس نے پہلے سے پہیے کھول دیے، اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے جہاز کی. پھر حالانکہ اگر وہ پہیے نہ کھولتا تو انجن بند ہونے کے باوجود بھی جو نیچرل اسپیڈ ہے نا ہوا سے، جو ویسے ہی ایک اسپیڈ ہوتی ہے، اسی سے بھی رن وے تک پہنچ سکتا تھا وہ. اب اس نے جذبات میں آ کے جلدی پہیے کھول دیے کہ ہم نے پہلے غلطی کی، پہیے نہیں کھولے، اب دوبارہ کھول دیں پہیے. اب کیا ہوا ہے، اور تھوڑا سلو ہو گیا تو تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا رن وے تک پہنچنے میں، اور جہاز جو ہے نا انجن دونوں بند ہو گئے تھے آگ لگنے سے. ایسے چل رہا ہے جہاز ہوا میں، تو نہیں پہنچ پایا. وہ ماڈل ٹاؤن میں گرا، خود بھی شہید، پبلک بھی شہید، اور جن پہ گرا ان کو بھی ان کو تو جہاز میں گئے ہی نہیں بیچارے. وہ کہیں گے یار تمہارا مرنا سمجھ میں آتا ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ موت پیچھے بھاگتی ہے. موت مجھ سے اور آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی کہ کب مرنا مناسب رہے گا. موت کہتی ہے یہ اللہ فیصلہ کرے گا، اور جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، قرآن کے الفاظ دیکھو، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی ہوگے موت تمہارا پیچھا کرے گی. ہو سکتا ہے اس ماڈل ٹاؤن میں کچھ لوگ جہاز میں بیٹھتے ہی نہ ہو اس نیت سے کہ ایسا نہ ہو ہم جہاز میں بیٹھے گر جائے. بہت سے لوگ ایروفیبک فوبیا ہوتا ہے ان کو، جہاز میں سفر ہی نہیں کرتے، زندگیاں گزر گئی جہاز میں نہیں بیٹھے کہ یار گر نہ جائے، تو ان کے سر پہ آ کے جہاز گرتا ہے. جہاز کیا ہوتا ہے؟ کھوپڑی پہ آ کے ہٹ کرتا ہے. تم نہیں بیٹھو گے، جب مارنا ہوگا نا تمہارے اوپر گرائیں گے جہاز. تو ہمارے یہاں ہیروئنچوں کو بھی جہاز کہا جاتا ہے. انہیں کوئی غم نہیں ہوتا دنیا میں، کہیں بھی بٹھا دو. آج ایک ہیروئنچی کی ویڈیو آئی، یار ہمیں پڑیا دے دو، جنگ کے لیے جدھر بھی بھیجو گے ہم جانے کے لیے تیار ہے. بڑی زبردست ایسے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے وہ. تو اس لیے میرے بھائی دولت سے محبت مت کرو، غریب کو ہلکا مت سمجھو. بہت سے غریب قیامت کے دن جنت میں ہوں گے، بہت سے مالدار الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، بہت سے مالدار. تو اس لیے فوکس سب سے پہلے آخرت کو کرنا ہے، موت سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے. پھر محنت کرو، پیسہ آ جائے. اور نبی کی تو ترغیبات ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے خیر کے کاموں میں استعمال کرتا ہے وہ غریب سے آگے نکل جائے گا. وہ غریب سے، کیونکہ پیسے سے بہت صدقہ جاریہ ہوتا ہے، وہ غربت میں نہیں ہو سکتا. اب یہاں بھی غریب لوگ احساس کمتری میں جاتے ہیں، اس کا بھی جواب شریعت نے دے دیا. وہ یہ دیا کہ دولت آنے کے بعد نیت تو پہلے یہ ہوتی ہے کہ دولت آئے گی تو خیر کے کاموں میں خرچ کر کے غریب سے آگے نکل جاؤں گا. نبی نے فرمایا، پریکٹیکلی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی وجہ سے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے، کیونکہ جن مالداروں نے سوچا تھا نا پیسہ آئے گا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور ایسے جب آیا تو عیاشی کی ہے انہوں نے. 4 دن تک تو دین پہ رہے، اس کے بعد شراب کباب میں لگ گئے. چونکہ جب پیسہ آتا ہے تو عورتیں بھی آتی ہیں، شراب بھی آتی ہے، بڑے بڑے ہوٹل آپ بک کرا کے رہ سکتے ہو. غریب آدمی کیا کرے گا بیچارہ؟ تو وہ دین پہ آ جاتا ہے. امیر آدمی کی آزمائش زیادہ ہے، آزمائش اس کی زیادہ ہے. تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ پیسہ آنے کے بعد دین پہ رہیں بھی کہ نہیں رہیں. اس لیے پیسے والے کی آزمائش غریب سے زیادہ ہے. جب آزمائش زیادہ ہے تو پھر اس آزمائش میں بھی وہ دین پہ چلے گا، اجر تو پھر زیادہ ہوگا نا بھائی اس کا. کیونکہ پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل، غریب کے لیے آسان ہے. کیوں مشکل ہے بتا دیا کہ عیش کا سامان اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے، اس کے بگڑنے کا، تکبر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا، یہ آیت ہماری پھر رہ گئی، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. کوئی بات نہیں یار، آپ نے کوئی کون سا ایم اسلامیات کا پیپر دینا ہے تو اگلے ہفتے. اچھا حج کے موقع پہ ایک میں وضاحت کر دوں، ابھی میں حج کیا ہے نا، حج کے بعد میرا یہ جمعے کے بعد دوسرا بیان ہے. میں نے وہاں احرام میں بیان کیا تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نہا تو لیتے، بال تو بنا لیتے، کتنے گندے لگ رہے ہو. میرا بیان ہے نا عرفات میں، وہاں میں نے بیان کیا. تو دیکھو حاجی اللہ کو گندا میلا ہی پسند ہے. احرام کے بعد صابن سے نہانا بولو منع ہے. احرام میں آنے کے بعد بالوں میں کنگھی کرنا منع ہے. احرام میں آنے کے بعد، اچھا ایک نے کہا ننگے سر بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ کچھ جس طرح کے الفاظ کیے. مولانا ہوتے ہو، مولانا لوگ تو سر ڈھانپ کے رکھتے ہیں. تو مجھے اندازہ وہ بہت سارے لوگوں کو بیچاروں کو معلومات ہی نہیں ہے. احرام میں آپ سر نہیں ڈھانک سکتے، آپ کو دیوانوں کی طرح ہی رہنا پڑتا ہے. احرام میں آنے کے بعد آپ صابن سے نہیں نہا سکتے. نارمل پانی سے بھی نہائیں تو زیادہ میل کچیل دور نہیں کرنا چاہیے. اس میں پانی سے نہانے کا مقصد صرف گرمی دور کرنا ہو بس، اس کے علاوہ نہیں. اور حج کی بھی 3 قسمیں، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ حج کیا، ایک ہوتا ہے حج تمتع، عمرہ کیا، احرام سے باہر آ گئے، پھر اپنے ڈریس میں گھومے، پھر آپ نے دوبارہ حج کا احرام باندھا. سب سے مشکل اور اجر والا حج ہے حج قران. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب گئے نا یہاں سے سعودی عرب، آپ نے احرام باندھا اور نیت حج عمرے دونوں کی. اس میں آپ کا احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے، کیونکہ عمرہ کرنے کے بعد آپ جتنے دن حرم میں رہو گے آپ احرام میں ہی رہو گے. پھر
تو ہمارے اکثر اساتذہ نے مجھ سمیت وہ قران والا حج ہی کیا تھا، تو اس میں اور زیادہ حلیہ خراب ہو جاتا ہے انسان کا، بال بنے نہیں اتنے دنوں سے. تو یہ اللہ کو حج میں یہی والا اسٹائل پسند ہے. حج میں پرسنالٹی کیا کرنی ہے بولو، سائڈ پہ رکھ کے آنی. اور گرمی میں پسینے وسینے، تو اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں. ہمارے جو اپنے بڑوں کو ہم نے دیکھا ان کا تو بہت لمبا احرام چلاتے ہیں وہ، کیونکہ اللہ کو احرام کی حالت پسند ہے. دیکھو اسلام کو صفائی ستھرائی پسند ہے، میل کچیل پسند نہیں ہے. لیکن حج میں یہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے الٹا. حج تو دیوانگی کا نام ہے نا. خوشبو لگانا اسلام کو پسند ہے، یہ اوائڈ کرنا خوشبو پسند. تبھی تو ہم نے خوشبو لگائی. ابھی احرام میں خوشبو پر پابندی. لنگوٹ باندھنا اسلام کو پسند ہے یا سلے ہوئے کپڑے؟ سلے ہوئے. ہمارے نبی نے ہمیشہ سلے ہوئے پراپر ڈریس پہنا ہے. احرام میں آپ سلا ہوا کپڑا نہیں. چپل، آپ وہ چپل جس سے آپ کی ہڈی ڈھک جائے، جوتا نہیں پہن سکتے آپ. کینچی چپل پہننی پڑتی ہے. کتنی ٹینشن ہے اس کینچی چپل میں، چلنا کتنا مشکل. اور وہ 3 گھنٹے اس چپل میں ہم چلے ہیں. پیدل تو چلنا پڑتا ہے انسان کو. وہاں حج میں ہو نہیں سکتا کہ آپ پیدل نہ چلیں، کیونکہ کراؤڈ اتنا ہوتا ہے کہ وہ چلنا پڑتا ہے. تو حاجی کا مطلب ہی یہی ہے. پھر احرام ہمارا بہت میلا بھی ہو گیا تھا. ہاں یہ نہیں ہے کہ خود سے میل لگاؤ اپنے اوپر کہ کیچڑ لے کے مل رہا ہے. اللہ کو میلا حاجی پسند ہے جو اللہ کی طرف سے ہو جائے، کیونکہ جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں آپ کے اوپر، ان پابندیوں کی وجہ سے جو میل کچیل بال پراگندہ. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی، کیونکہ پہلے زمانے میں احرام بہت لمبا ہوتا تھا. اب تو ہم جہاز سے گئے زبردست، پتہ ہی نہیں چلا. پہلے تو مدینہ سے آ رہے ہیں اور عراق سے آ رہے ہیں، 20 دن، ایک مہینہ احرام میں ہوتا تھا. تو ایک صحابی کے بڑے بال تھے، ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں. سر نیچے کرتے تھے جوئیں گرتی تھیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حالت ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں ان صحابی کی. تو آپ نے فرمایا لعلک تضرک حامتک او حامک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا لگ رہا ہے یہ جو جوئیں ہیں یہ تمہیں بہت سخت پریشان کر رہی ہیں. ان کو سخت اتنی شدید تکلیف میں پھر آپ نے ان کو اجازت دی کہ تم اپنا سر منڈوا سکتے ہو لیکن دم دے دینا. مجھے ابھی حدیث کے پورے الفاظ یاد نہیں ہے، بہت عرصہ ہو گیا یہ حدیث پڑھے. اس طرح اس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اتنی تکلیف ہو جائے کہ وہ خون چوسنا شروع کر دیں اور بہت سخت ٹینشن ہو. لیکن اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ کیا حالت ہو جاتی تھی صحابہ کی احرام میں. آج کل تو بڑے وی آئی پی حج ہیں بھائی، بڑے وی آئی پی حج ہیں. اس میں بھی آپ احرام میں لوگ ایسی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بس خواتین برش سے بال بنا رہی ہیں احرام میں. میرے پاس مسائل آئے کہ وہ میری وائف جو ہے وہ بال بناتی ہیں تو بال ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی ان سے بولو احرام کی حالت میں بال نہ بنائیں، بال ٹوٹیں گے نا. تو ابھی یہ بیوٹی شیوٹی تھوڑے دنوں کے لیے ایک طرف رکھ. مسئلہ پتہ نہیں تھا بیچاری کو، ظاہر ہے بہت سے لوگ جاتے ہیں کو مسائل پتہ نہیں ہوتے. تو احرام ہے ہی اسی چیز کا نام. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں جب حج کریں تو یہ ساری چیزیں کھوپڑی شریف میں پہلے سے بٹھا کے رکھا. حج دیوانگی کا نام ہے، حج پرسنالٹی اور ایکچولی وہ یہیں بیٹھے رہے اپنے آفس میں. ان کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حج نام ہی دیوانگی کا ہے. میلے کچیلے پسینے روڑتے ہوئے مزدلفہ میں دیکھا کرو ارب پتی لوگ. ایسے لوگ نے بھی مزدلفہ میں زمین پہ سڑک پہ پڑے ہوئے جو 1.5 کروڑ کا حج کر رہے تھے، جن کی 2 کروڑ روپے 3 کروڑ مہینے کی آمدن ہے. مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. جو ممی ڈیڈی والے مسلمان ہیں نا، مالدار لوگ، یا جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں نفس کے خلاف مجاہدہ نہ کرنا پڑے، تو ان کو تو وہی اسکالر چاہیے جو آپ کے خاندانی نظام کو بھی توڑ تاڑ کے رکھ دیں، میاں بیوی کی ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی کر دیں، سب کو آزاد کر دیں. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھو اس وقت کا جو سب سے بڑا بت ہے نا، سب سے بڑا بت جو اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا ہے، وہ ہے ویسٹرن کلچر. اور وہ ویسٹرن کلچر کا خلاصہ اگر میں 2 لفظوں میں بیان کروں، وہ ہے انڈیویجولزم. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے آزاد، کسی پر کسی کا کوئی حق نہیں، ہر شخص کیا ہے آزاد. اور اسلام بالکل اس کے اپوزٹ، اسلام بالکل اس کے الٹ ہے. مغرب جو ویسٹرن کلچر ہے، خدا پہ بیلیف رکھو نہیں رکھو، تعلق بناؤ نہیں بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں. اور جو غیر مسلم خدا کو مانتے ہیں نا، وہ بھی تعلق روحانی سکون کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں. مجھے کینیڈا میں لوگوں نے بتایا بعض غیر مسلم بھی آتے ہیں یہاں مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں، اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کیوں، تو کہہ رہے ہیں ہمیں روحانی سکون ملتا ہے. ملتا ہوگا. میں ملیشیا میں تھا، میں نے وہاں کچھ غیر مسلم دیکھے جو قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں اپنے اوپر. عیسائی ہیں، مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں سورہ رحمان پڑھو ہم پہ دم کرو. میں نے ان سے غیر مسلموں سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم سورہ رحمان پڑھ کے کیوں دم کروا رہے ہو؟ کہہ رہے سکون ملتا ہے ہمیں، روحانی سکون ملتا ہے. ایک نے تو بتایا کہ میرے پہ جن چڑیل بھوت ہیں. میں اس کی بات اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بالکل اس نے یہ ورڈنگ تو نہیں تھی، یعنی کوئی آسیب واسیب ہے تو جب وہ کوئی سورہ بقرہ یا سورہ رحمان پڑھ کے کوئی مولوی صاحب دم کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو ان کا اگر خدا سے بھی ریلیشن ہے تو وہ اپنے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے، جبکہ ریلیشن میں اپنی قربانی دینی پڑتی ہے. اسلام جس ریلیشن کا قائل ہے نا، وہ ریلیشن ہے
کا فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہو. آپ کو ضمنی فائدہ ہوگا, اصل مقصد آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے, آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے رشتہ اس سے جوڑنے کا حکم ہے جو تم سے توڑ رہا ہے. جو تم سے توڑ رہا ہے اس سے جوڑنے میں آپ کا کوئی فائدہ ہے یا ٹینشن ہے؟ فل ٹینشن, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو. اللہ سے ریلیشن, آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, مزہ روحانی سکون مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, آپ نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا, نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا, بالکل مفتی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں ان سے کیا جواب میں کہتا ہوں, وہی جو علماء کہتے ہیں, بھائی دیکھو غلام کا کام ہوتا ہے آرڈر کو فالو کرنا, چاہے دل لگے چاہے نہ لگے. آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیک ہے کمپنی کی رقم فلاں بینک میں آئی ہوئی ہے, اکاؤنٹ سے نکال کے لے آ. آپ کہیں سر مزہ ہی نہیں آ رہا جانے میں اور اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے میں, دل ہی نہیں لگ رہا. کہے گا یہ تیرا ہیڈیک ہے, یہ میرا ہیڈیک نہیں. باقی تو کہیں بھی نہیں کہہ رہے ہوتے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا. نماز کا جب مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا, روزے کا مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا, تلاوت کا مسئلہ آئے گا مفتی صاحب مزہ ہی نہیں آتا. تو غیر مسلم کا جو اللہ سے ریلیشن ہے, جب تک اس کو سکون مل رہا ہوگا ریلیشن ہے, نہیں ہے سکون تو نہیں ریلیشن. مسلمان کو ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا میں 15 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا. میں نے کہا شاباش. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آیا, کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نفس پہ جبر کر کے, 20 سال کے بعد دل لگنا شروع ہوا ہے. عجیب بات آپ کو بتاؤں, حدیثوں پہ حدیثیں یاد آتی ہیں, پھر مجھے ذہن کھلتا ہے. جب نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے, کسی نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا, پوری زندگی انہوں نے روزے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے, داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. اگر کوئی روزے میں خاندانی پیکج پہ عمل کرنا چاہتا ہے نا, سب سے خاندانی, تو وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی روزے رکھے, وہ داؤد علیہ السلام والے روزے رکھے. آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن ناغا کرتے تھے, پھر روزہ رکھتے تھے, پھر ناغا کرتے تھے. اب یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی روزے رکھنا شروع کرتے ہو, آپ کی باڈی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. جبکہ نبی نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب. روزے کا بنیادی مقصد روحانی قوت پیدا کرنا ہے, جسمانی طور پہ کمزور کرنا روزے کا مقصد نہیں ہے. کیوں؟ کمزور آدمی سے زیادہ اللہ کو کون محبوب ہے؟ طاقتور. طاقتور ہوگا تو دین کے کام بھی کرے گا, دوسروں پہ بوجھ نہیں بنے گا, کھلانے والا بنے گا نا. آج ایک صاحب آئے, میں تو مزاح کی میری عادت ہے, اتنا باریک لڑکا, بہت باریک نا, میری مزاح کی عادت ہے, کوئی توہین نہیں ہو سکتا یہاں بیان میں بیٹھا ہوا. تو کہہ رہا ہے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مل تو لیے. کہہ رہے ہیں نہیں میں آپ سے ٹائم لے کے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر پورے آؤ, پورے. میں آپ کو پروٹوکول جب دوں گا جب آپ پورے تو ہو. میں نے کہا بھرائی کرو, پورے آدمی پورے بن جاؤ, پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا. میں نے کہا ابھی آپ پورے نہیں ہو. وہ بہت ہی باریک سا بیچارہ نا, تو ایسے ٹائم دے دوں گا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. خیر, تو روزے کا مقصد کمزور کرنا نہیں ہے. کمزور کر کے کیا ہو جائے, نہ جہاد کے قابل نہ تبلیغ کے قابل, کسی کام کا نہیں رہتا وہ. واقعی تو وہ جو میں جس ٹاپک پہ بیان کرتا رہتا ہوں اس کے قابل تو بالکل بھی رہ گئے. میں اب چھوڑ دیا اس ٹاپک پہ بیان کرنا. کل میں نے دیکھا لوگوں نے دبا کے میرے خلاف نیگیٹو کمنٹس اتنے زیادہ کہ بس کیا بتاؤں میں, تو ڈھیٹ ہوں, چھوڑوں گا نہیں. خیر, تو جسمانی طاقت یہ ضروری ہے نا, بیمار ہوگا تو اگر کنٹینیوسلی آپ روزے رکھتے ہیں نا تو جسم آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور روزوں کی عادت پڑ جائے گی. تو نفس پہ شاخ نہیں گزرے گا یہ کام. جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا, یوز ٹو ہو جاتا ہے, وہ پھر مشکل نہیں لگتا. ایسے بھی علماء گزرے 13 سال لگاتار روزہ رکھا سوائے بقرعید اور عید کے. یہ جو صاحب ہدایہ ہے نا, جو فقہ کی دنیا کی مشہور ترین کتاب, دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی قانون کی کوئی کتاب اگر پڑھائی گئی ہے اور حکومتوں میں نافذ رہی ہے تو وہ ہدایہ ہے, جو برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے فقی گزرے تھے, ان کی ہے, جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک طویل عرصے تک پڑھائی جاتی رہی ہے. اور گوروں نے جو لا بنائے ہیں نا, اس کی بنیاد ہدایہ سے ہی لی ہے انہوں نے, کیونکہ گوروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا, اسٹرکچر ان کو کہاں سے ملا ہے, ہدایہ سے ملا ہے ان کو. تو 80 جلدوں میں صاحب ہدایہ نے لکھی تھی, پھر اس کو مختصر کیا. تو اب کیا ہے, صاحب ہدایہ نے 13 سال لگاتار روزہ رکھا ہے, 13 سال. اکابر میں اسلاف میں ایسے بہت واقعات ملتے ہیں ہمیں, سوائے عید کے دن ناغا کرتے تھے, باقی رکھتے تھے وہ. تو اب کیا ہوتا ہے, کنٹینیوسلی جب آپ دیکھو, رمضان میں شروع کے 3-4 دن ہمیں مشکل لگتے ہیں, اس کے بعد عادی ہو جاتے ہیں, پھر تو جس دن روزہ چھوڑنا ہو کسی بیماری کی وجہ سے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. اس سے صحت بھی اچھی, ایک دن روزے کی وجہ سے باڈی کی سروس ہو گئی, اگلے دن کھا لیا. لیکن ہوتا پھر اگلے دن روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ نہ رکھنے کی عادت پڑ رہی ہے
نہ چھوڑنے کی عادت. کتنا مشکل کام ہے. اس سے روحانی قوت بڑھتی ہے, آدمی کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے جو کام کر سکتا ہے. ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں, ہماری قوت ارادی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. صبح شام سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے, کرنے کا ٹائم آتا ہوتے نہیں ہے. تو جو مشکل کام کر لیتے ہیں نا, ان کی قوت ارادی ہو جاتی ہے مضبوط. جیسے جو ہمت کر کے ایک دفعہ نشہ چھوڑ لیں. ہمارے ایک دوست تھے یعنی اب دوست بنے, جب نشہ کرتے تھے اس وقت دوست نہیں تھے وہ. تو انہوں نے بتایا مجھے نشے کی عادت پڑ گئی تو مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا, کنڈی لگا دی, تالا ڈال دیا, ماں سے کہا کہ مجھے بس کھڑکی سے کھانا پہنچا دیا کرو. 6 مہینے تک میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا, کیونکہ گھر سے باہر جاؤں گا دوستوں میں بیٹھوں گا پھر نشہ. تو 6 مہینے مجھے تڑپنے کے لیے دے دو, چیخوں گا چلاؤں گا کوئی بات نہیں, برداشت کروں گا. بہت ٹینشن والا کام ہے یہ. ہمیں نشے کی عادت نہیں ہے نا, اس لیے ہمیں نہیں. جن کو عادت ہے ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے. اس نے مجھے خود واقعہ سنایا, کہہ رہے میں نے کہا جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا, مجبوری تھی کیونکہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا تو مجھے ڈر تھا کہ وہی دوست مل جائے پھر نشے میں نہ لگ جاؤں, تو گھر میں ہی نماز پڑھوں گا. اور یہ برکت تھی تبلیغ کی. تبلیغ میں سہ روزہ لگایا تھا. تبلیغ والوں نے بہت دنیا چینج کی ہے بھائی. جہاں بھی دنیا میں جاؤ ایسے ایسے بدماشوں کو سیدھا کر دیا. نہ کوئی ان کا ولاگ آتا ہے, نہ کوئی پوڈ کاسٹ آتی ہے, نہ کوئی کتاب ہے جس میں ان لوگوں کی داستانیں ہوں. اور ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے میں جس شخص کا بڑا کردار ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نام نہیں جانتا. اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ سے زیادہ اخلاص والا کام شاید مارکیٹ میں ہے نہیں. میرے ہاتھ میں تو 2 آدمی بھی مسلمان ہوں گے, اگلے دن میڈیا پہ خبر آئی بھی ہوگی, حالانکہ وہ کیے کسی اور نے ہوں گے, آ کے ہمارے ہاتھ میں ہو گئے ہوں گے. تو تبلیغ کا کام میں اخلاص اینڈ ہے بھائی. تو بہت لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. ہم خود جو آج یہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں اس میں بھی تبلیغ کا دخل ہے. تبلیغی جماعت آئی تھی, اس میں ایک عالم تھے, انہوں نے مجھے گھیرنا شروع کر دیا. خیر, تو وہ شروع میں کولڈ ڈرنک چائے وائے پلاتے ہیں, اس کے پیچھے ان کے وہ رشوت ہوتی ہے. وہ چائے نہیں ہوتی, وہ حلال رشوت ہوتی ہے, اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو کیا ہے, کیا کہہ رہا تھا یار, پھر ہاں 6 مہینے تک اس نے اپنے آپ کو بند کیا. تو کہہ رہا ہے میں اتنا طبیعت خراب ہوئی, میں نے کہا مر جاؤں گا, بس 6 مہینے بعد نشہ ختم. کہہ رہے اس قوت ارادی کا مجھے فائدہ اتنا ہوا کہ اب میں جو چاہے کھاؤں اور جو چاہے چھوڑ دوں, کیونکہ میں نے دیکھا اس کو موٹا ہو رہا تھا نا کھا کھا کے. کہہ رہے میرے لیے اپنے آپ کو دبلا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, میں جب چاہوں گا روٹی چاول آلو چھوڑ دوں گا. کہہ رہے میرے ہاتھ میں ہے, کیونکہ لوگ وزن گھٹانا چاہتے ہیں, ان سے ڈائٹنگ ہی نہیں ہوتی. آج فیصلہ کریں گے یہ پراٹھے چھوڑ دیں گے, پھر کل کھانا شروع کر دیں گے, 4 دن ہو گئے. تو اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط, کہہ رہے اب مجھ سے جو چاہے کروا لو, میں وہ کر لیتا ہوں. ایک دفعہ کسی نے پکڑ لیا, پڑ کے کوٹا, چند ڈاکوؤں نے مارا پیٹا, اس سے کچھ اگلوانے کے لیے نہیں بولا اس نے. کہہ رہا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ گدگدیاں کر رہے ہیں میرے. تو روزہ ایک دن رکھنا ایک دن ناغا, ایک دن رکھنا ایک دن ناغا, یہ نفس پہ بہت گراں گزرتا ہے یہ عمل, لیکن اس سے انسان کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس تکلف میں مت رہا کرو کہ نماز میں مزہ آ رہا ہے یا مزہ نہیں آ رہا, روزے میں مزہ آ رہا ہے یا مزہ نہیں آ رہا. اور میں آپ کو شرطیہ کہوں, اس نیت سے نماز پڑھنا شروع کر دی نا کہ مزہ آئے نہ آئے, اللہ کی قدرت ہوتی ہے, آنا شروع ہو جاتا ہے. صرف ان کو نہیں آتا جو یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ مزہ کیوں نہیں آ رہا, ان کو نہیں آتا. تو اسی طرح ماں باپ کی خدمت ہے, بعض دفعہ بوجھ ہوتی ہے انسان کے اوپر, بھائی چھوڑو, کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. گھر والوں کو ٹائم دینا, بیوی بچوں کو, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. لوگ ٹائم نہیں دیتے. جو لوگ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے نا, وہ بچوں کی محبت سے محروم, بچوں کی محبت سے بولو محروم. میں نے ایسے ایسے بیچارے بڈھے دیکھے ہیں, بچوں سے لنک ہی نہیں تھا ان کا. ایک صاحب نے بتایا میرے بچے ایسے بڑے ہو رہے ہیں یوں کر کے, کیونکہ کہتے ہیں میں جب صبح آفس جاتا ہوں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں, جب آفس سے واپس آتا ہوں تو وہ سو چکے ہوتے ہیں. تو ایک دن میں نے دیکھا تھا اتنے تھے, اب مجھے تھوڑے سے جو ملک سے باہر رہتے ہیں 2-2 سال کے بعد آتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایک صاحب 2 سال کے بعد آئے, جاب تھی ان کی باہر, دروازہ نوک کیا تو بچہ آیا, امی سے کہتے ہیں امی کوئی صاحب آئے ہیں ملاقات کے سلسلے میں. سمجھ رہے ہو کیا زندگی ہے بھائی. تو اللہ کا حکم سمجھ کے بچوں کو وقت دے دو. آپ کو اگر اچھے نہیں لگنا نا, تھوڑے دن بیٹھو. ہمارے ایک دوست ہیں کووڈ میں نا, ان کے سفر بہت ہوتے تھے پوری دنیا میں ٹریولنگ. کووڈ کے دنوں میں کہیں سفر رہا نہیں نا, مجبوراً گھر میں بیٹھنا پڑا. تھے بھی مدینہ منورہ میں ہے, تو ان کے میسج آیا, ان سے میری فون پہ بات ہوئی. میں نے کہا اور ٹائم کیسا گزر رہا ہے. کہہ رہے الحمدللہ گھر والوں کے ساتھ ہوں, کافی مجھے اچھے لوگ لگے یہ لوگ, جو ہے نا میں جیسا سمجھ رہا تھا ویسے نہیں, ابھی اچھے لوگ ہیں. اپنی بیوی بچوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کافی مناسب لوگ ہیں. کہہ رہے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا ان کے پاس بیٹھنے کا. تو اللہ کی خاطر گھر والوں کو ٹائم دے دو میرے بھائی, تھوڑا سا ابا اما کو ٹائم دے دو, رشتہ داروں سے ہیلو ہائی کر لو, کچھ صدقات و خیرات نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار کر دیا. مہینے میں کچھ اماؤنٹ تو ہر مسلمان کو صدقہ کرنی چاہیے, وہ تو نکالنی ہی نکالنی. کچھ کبھی کبھار چھکا بھی لگا دیا کرو. کیا لگا دیا؟ چھکا. ایسا صدقہ کر دیا کہ تھوڑا سا دل پہ آ رہے چلے یار یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرو, کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دو کہ دل پہ تھوڑے سے آ رہے چلے, آ رہے کہ یار یہ تو زیادہ ہو گیا, میرا بنے گا کیا. ابو طلحہ انصاری ہیں رضی اللہ عنہ, قرآن کی آیت نازل ہوئی,
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. تو وہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے دونوں باغ جو سورس آف انکم تھی وہ صدقہ. کیا خیال ہے بھائی، اتنی باغ پہ محنت کی اور سورس آف انکم صدقہ کرنا آسان ہوتا ہے، سورس آف انکم صدقہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنی چلتی ہوئی دکان دے دو. اور بھی ان کا ہوگا روزگار، بچوں کو بھی تو پالنا ہے، لیکن پھر بھی یہ صدقہ آسان تھوڑی ہے. نبی نے کیا فرمایا، واہ واہ ذاک مال رابح، یہ تو بہت مہنگی چیز ہے. لیکن آپ نے ان کا جذبہ دیکھا، وہ تو اڑے ہوئے تھے. تو آپ نے بھی کیا فرمایا، اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو، کیونکہ وہ غریب تھے. یہ وہ ریلیشن سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ گورا دے گا اپنے چچا زاد بھائیوں کو؟ ہیں اگر بالفرض کہیں سے نکل بھی آئے چچا زاد بھائی تو دے گا؟ ہے ہی نہیں. چچا اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے بھائی، ریلیشن میں اپنے، اور پھر ریلیشن میں خونی ریلیشن، بلڈ ریلیشن. قرآن کیا کہتا ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. دیکھو انصار اور مہاجرین سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. انصار نے مہاجرین کے لیے جو قربانی دی ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. آج کوئی مہاجر ہجرت کر کے آئے ظلم ستم کی وجہ سے، ہم صرف اس کو ٹھکانہ دے دیں تو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے. غیر قوم کا آدمی تھا، اپنے ملک سے آیا، ہم نے ٹھکانہ دے دیا. اول تو گورنمنٹ ٹھکانے دے رہی ہوتی ہے، پرسنلی لوگ پرسنلی تو یہ کام کر نہیں رہے ہوتے. صحابہ نے صرف ٹھکانہ نہیں دیا، اپنے کاروبار میں شریک کر لیا کہ آج سے آدھا کاروبار آپ کا ہے. یہ بہت بڑی دل گردے کی بات ہوتی ہے اتنے. لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے کیا کہا کہ انصار مہاجرین کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن اولو الارحام جو خونی رشتے ہیں وہ سب سے پہلے ہیں. مہاجر صحابہ کو، انصار صحابہ کو سمجھایا کہ تمہارا جو بلڈ ریلیشن ہے وہ مہاجروں کے رشتے سے زیادہ، اور مہاجروں کا جو انصار سے رشتہ ہے اس میں جو ان کا بلڈ ریلیشن کا رشتہ زیادہ ہے. اتنی اہمیت ہے اسلام میں. تو یہ مزہ آئے یا نہ آئے، کس کے حکم پہ کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سارے میں ان اسکالرز کے خلاف بات کر رہا ہوں جو اباحت پسندی کی طرف جا رہے ہیں. یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے. بھائی آسان مت بناؤ دین کو اپنی طرف سے. جتنا اللہ نے آسانی رکھی ہے وہ ٹھیک ہے، جو اللہ نے نہیں رکھی وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھو ٹرینوں میں لوگ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے بولو بھائی کھڑے ہو کے نماز پڑھو. کہتے ہیں اسلام میں آسانی ہے اتنی جتنی اللہ نے دی ہے. فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا آپ کو. جہازوں میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں، بھائی سفر ہے، بھائی چھوڑنے کی کہاں اجازت ہے؟ میدان جنگ میں اجازت نہیں ہے تو جہاز میں کہاں سے اجازت ہو گئی؟ تو ہر آدمی کا اخپل طریقے سے، جہاں مشکل ہو نا وہاں نماز پڑھنے کا مزہ ہے. نمازی کا پتہ جب چلتا ہے بھائی جب مشکل ہو. ہم جب کینیڈا امریکہ کا سفر ہوتا ہے نا، جاتے ہوئے ایک آدھ نماز آتی ہے، کیونکہ جس سمت میں سورج چل رہا ہے اسی سمت میں ہم سفر کر رہے ہیں. واپسی پہ ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہوتی ہیں. 18-20 گھنٹے کا سفر اور مسلسل نماز پہ نہ سو سکتے ہیں، ہر وقت وضو کی فکر کہ بھائی جہازوں کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. پھر میرا ایک معمول ہے، آپ کا کبھی جہاز کا سفر ہو یہ پلے باندھ لو، جہازوں میں جب آپ وضو کرتے ہو نا واش روم میں جا کے، نیچے گیلا بہت ہو جاتا ہے. نمازی لوگ کیا کرتے ہیں، وضو کر کر کے نکلتے رہتے ہیں اور کیچڑ اور تالاب بنا دیتے ہیں. ایک پائلٹ نے بتایا کہ جا رہے تھے جہاز میں، سب وضو کر کر کے نکل رہے تھے، پورا کیچڑ ہو گیا، جہاز گندا ہو گیا. تو تبلیغی اکابر کی طرف سے یہ ہدایات نہیں ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے بھائی، وضو ایئرپورٹ پہ کر لیں. آپ کہاں کر لیں وضو؟ میں یہی کوشش کرتا ہوں بھائی واش روم وغیرہ سے پہلے فارغ ہو جاؤ تاکہ جہاز میں وضو کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ ان کا سارا نظام اس سے خراب ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے. وضو آپ ایئرپورٹ پہ ہی کر لیں، حتی الامکان کوشش کریں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ لیں، آپ ڈیلے نہ کریں اس کو آپ. اور اگر پھر بھی مجبوراً وضو کرنا پڑ جائے جہاز میں تو میں کیا کرتا ہوں، میرا معمول ہے کم سے کم پانی استعمال کیا، جو نیچے گرا ہے کہتے ہوئے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ کیا کرو، ٹیشو سے لے کے اپنے ہاتھ سے پورا میں نیچے کا فرش صاف کرتا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو جہاز کا جو عملہ ہے وہ بولے کہ یار نمازیوں کی وجہ سے ہماری ساری سروس کیا ہو جاتی ہے، خراب، کیونکہ کچھ نہ کچھ چھینٹیں نیچے پڑیں گی اور نئے آنے والے کو تکلیف ہوگی. کیا کیچڑ بنا کے چلے گئے مولانا صاحب، کوئی گورا کیچڑ بنا کے جاتا نہیں ہے، لبرل لوگ کیچڑ ہی ہے، جب بھی نمازی آئیں گے کیچڑ. تو تھوڑی سی ہمت کر لو. اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں بھائی جو بھی واش روم میں جو جائے گا وضو کرے گا تو ٹیشو سے لے کے پورا فرش، کیا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس میں گھس جائیں، وہ تو ویسے ہی صاف ہوتا ہے، فرش کو اچھی طرح کیا کریں، نیچے کا صاف کریں، اس کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھو لیں. آپ تھوڑی سی ٹینشن ہوگی، تھوڑی سی ہمت ہوگی، لیکن صاف ستھرا رہے گا. جہاز کے عملے کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یار ہمارا واش روم گندا کر دیا انہوں نے، یہ کیا مصیبت میں ڈال دیا ہم لوگوں کو. تو یہ بھائی یہ ٹینشن تو لینی پڑے گی نا. ایسے فری پھوکٹ کی نماز تو کچھ بھی نہیں، کام نہیں ہے تو چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹائم اچھا گزر جائے گا، یہ تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں. نماز کا پتہ بیماری اور سفر میں چلتا ہے، بیماری اور سفر میں چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے یا نہیں. بیمار ہو گئے، اب طہارت مشکل ہو رہی ہے، بھائی چھوڑو یار یہ کر دو، تیمم کر لیں گے. بھائی تیمم جب جائز ہے، جب پانی کا استعمال ممکن ہی نہ ہو. آپ بستر پہ ٹب میں پانی منگوا کے وضو کر لو آپ، اور مجبوری میں 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھو اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہو عصر پڑھ لو. اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی
کر لو. تو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے اتنی تو ہوگی میرے بھائی, جتنی اللہ نے نہیں دی آپ کو اپنی طرف سے نہیں کرنی. وہ ٹینشن آپ نے لینی ہے اور مجھے اور آپ کو وہ ٹینشن لینی پڑے گی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے جو اس ایک لبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں, تو جب یہ جدید طبقے کو دیکھتے ہیں کہ ان سے ڈرامے فلمیں چھوڑنا بہت مشکل ہے, تو ڈرامے فلمیں لیگل کر دیے, ان سے مخلوط ماحول سے بچنا مشکل ہے, تو وہ سب لیگل ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو دو چیزوں میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا جو اصل میں بیان کر رہا تھا. پہلی بات, مقاصد شریعت جو ہیں ان میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مقاصد شریعت میں نے بتایا کہ زنا سے بچنا ضروری ہے اور شراب سے بچنا ضروری ہے, نماز پڑھنا ضروری. ہاں جو ذرائع ہے نا, ذرائع وہ زمانے کے حساب سے چینج ہوں گے, ان کو چینج نہ کرنا اسلام کی مخالفت ہے. ذرائع کسے کہتے ہیں؟ مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مقصد تک پہنچنے کا بولو ذریعہ. مثال کے طور پر شریعت نے ہمیں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وضو کیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے. تو کیا لوٹا مقصود ہے؟ بھائی لوٹے سے اس لیے کرتے تھے کہ وہ ایک ذریعہ ہے, آسانی ہو جاتی ہے اس سے. یا برتن سے, لوٹے سے نہیں, ایک برتن سے کرتے تھے. اب شاور آ گئے, بالٹیاں آ گئی, مگے آ گئے, نلکے آ گئے, اب آپ کہیں میں لوٹے سے ہی وضو کروں گا کیونکہ لوٹے سے وضو کرنا سنت. تو یہ شریعت پہ زیادتی ہو جائے گی. یہ شریعت پہ کیا ہو جائے گی؟ زیادتی. بھائی نبی بھی اس لیے بالٹی برتن سے کہ اس زمانے میں برتن کا رواج تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے ٹرین یا جہاز پہ کبھی گئے ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گدھے پہ گئے ہیں یا گھوڑے پہ گئے ہیں, اونٹ پہ گئے ہیں. اب آپ کہو کہ میں بھی تبلیغ کے لیے جاؤں گا, امریکہ جماعت جائے گی گدھوں پہ بیٹھ کے, تو کیا خیال ہے بھائی پہنچ جائے گی وہ جماعت؟ نہیں پہنچے. گدھے پہنچ جائیں گے, ہو سکتا ہے, وہ نہیں پہنچ پائے گی. تو بھائی گدھا مقصد تھوڑی ہے, ذریعہ مقصد ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بہت ہی زیرک خاندانی عالم گزرے ہیں, بہت دور اندیش عالم تھے. تبلیغی جماعت میں عربوں میں ریاض الصالحین لانے والے وہ ہیں. وہ کہتے تھے کہ عرب لوگ کا معیار بہت اونچا ہے حدیث کے معاملے میں, تو وہ فضائل اعمال کے بجائے ریاض الصالحین. ہماری بھی یہی رائے ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے, وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. باقی فضائل اعمال پہ جو اوٹ پٹانگ الزامات لگائے جاتے ہیں وہ الزامات بہرحال غلط ہیں, لیکن جب کام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے تو ریاض الصالحین کی حدیثیں وہ ان کی کسی حدیث پہ ذوف کا الزام نہیں ہے. ایک آدھ روایت ہے جس کو کہا گیا وہ بھی بالاتفاق نہیں, جبکہ فضائل اعمال کی تو بہت ساری حدیث میں شیخ الحدیث نے خود لکھا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہیں, تو ہیں وہ صحیح حدیث کی تائید میں, وہ گمراہی نہیں پھیلا رہی ہیں. لیکن بھائی جب ایک چیز زیادہ مستند ہے اور کام پھیل گیا, سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. خیر یہ تبلیغ والوں کا مسئلہ ہے, وہ کیا کرتے ہیں. تو اب کیا ہے, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کو بھی بہت متعارف کروایا عربوں میں, بہت ان کی خدمات ہیں. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مقاصد پہ کبھی بھی سمجھوتا مت کرو. جو زمانے کے تبدیل ہونے سے جو شریعت میں مقصودی حکام ہے نا, ان کو بھی اگر تبدیل کر دیا تو وہی حشر ہوگا ہمارا جو یہودی اور عیسائیوں کا. وہ ان کا دین آج محفوظ نہیں ہے. اشتہاد کر کے نا, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی حلال ہے, وہ بھی, وہ عقل سے سوچتے ہیں. عورت کو طلاق کا رائٹ دے دیا انہوں نے, وراثت کے حکام میں تبدیلی کر دی کہ آپ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہو تو کسی اور کو بھی دے دو, جب آپ کی جائیداد ہے آپ نہیں دینا چاہتے. اسلام تو کہتا ہے نہیں بھائی, آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے اولاد کو محروم کرنے کی. بہت سارے حکام ہیں, وہ آپ کی عقل میں آئیں یا نہ آئیں, فالو کس کو کرنا ہے؟ اسلام کو کرنا ہے. طلاقیں دے دی ہیں, بس اللہ کا حکم ہے, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے, علیحدگی ہو گئی. اور بھی بہت سارے حکام ہیں, روزہ رکھنا ہے رمضان کا. میں جب یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں نا کہ مزدور پر بھی رمضان کا روزہ واجب ہے, تو وہاں بھی ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. لبرل لوگ کہتے ہیں خود مزدوری کر کے روزہ رکھو نا, خود تو ریووں میں ایئر کنڈیشن آن کر کے بیٹھ کے روزہ رکھتے ہیں, اور مزدوروں کو کہہ رہے ہیں کہ شدید گرمی بھی ہو اور بے تحاشا پیاس بھی ہو, دن لمبا بھی ہو اور محنت مزدوری کرنی بھی ہو, اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو مزدور پر بھی روزہ رکھنا بولو واجب ہے. شریعت کا مسئلہ یہی ہے. ہاں مسافر ہے تو پھر چھوڑ سکتا ہے. تو اب یہ ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکلتی. میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا, لوگوں نے کہا خود رکھو نا پتہ چلے, خود رکھو نا پتہ چلے. مجھے پتا ہے میں خود رکھوں گا تو پتہ چلے گا, لیکن اگر میں مشکل میں آ کے اللہ نہ کرے میں روزہ چھوڑ دوں تو میرے چھوڑنے سے روزہ چھوڑنا حلال نہیں ہو جائے گا. کسی مولوی کے گناہ کرنے سے گناہ حلال تھوڑی ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت مریض کو دی اور مسافر کو دی, مزدور کو نہیں دی ہے. کیونکہ ہارڈ ورکنگ اور سافٹ ورکنگ اس کا کوئی معیار تھوڑی ہے. کوئی زیادہ محنت کرتا ہے, کوئی کم محنت کرتا ہے, کوئی بے روزگار ہے سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے, کوئی ٹریولنگ, یعنی کسی کو محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا, بھائی مریض اور مسافر نہیں چھوڑ سکتا, تو مزدور رات کو محنت کرے, رات کو نہیں کر سکتا, دن میں اگر مجبوری ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا اس کو. کیونکہ ہم ایسا بے لگام اجتہاد کر نہیں سکتے نا. علماء بیان کرتے ہیں اجتہاد اور قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہیں ہوتی. جہاں نص موجود ہے, شریعت کا حکم
موجود ہے وہاں اجتہاد کا دروازہ ہی بند. پھر تو یہودی اور عیسائیوں میں بلکہ یونائٹڈ نیشن کا لا بن جائے گا. یہ یونائٹڈ نیشن والے تو اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو بیچارہ مر جائے گا روزہ رکھے گا. تو شریعت نے اس میں نص موجود ہے کہ سب سے پہلے جان بچانا فرض ہے. تو روزہ رکھے, بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو, بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دے. وہ جب خطرہ ہو نا کہ میں بیمار ہو رہا ہوں, حالت غیر ہو رہی ہے, تو توڑ دے روزہ. جب تک ایسی کنڈیشن خطرناک نہیں ہو جاتی تو روزہ چھوڑ نہیں سکتا. صرف پیاس کی شدید شدت یا بھوک کی شدید شدت کی بیس پہ روزہ توڑ بھی نہیں سکتا. جب آپ کو یاد ہے ہیٹ اسٹروک ہوا تھا کراچی میں, انتہائی شدید گرمی تھی, بہت سے لوگوں نے روزے توڑ دیے. تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی آپ کو کیا مرنے کا خطرہ ہو گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا مرنے کا. شوگر اتنی لو ہو گئی تھی کہ آپ کو بے ہوش ہونے کا خطرہ. کہہ رہے ہیں نہیں. کیوں توڑا؟ برداشت نہیں ہو رہا تھا, بہت شدید پیاس لگ رہی تھی. نے کہا بھائی آپ کو 60 روزے کفارے کے طور پہ رکھنے پڑے. اب وہ کہتے ہیں کیا اللہ اتنا ظالم ہے, اللہ کو ترس نہیں آ رہا, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. بھائی اللہ نے حکم دیا برداشت کرنا پڑے گا. کسی کو زیادہ پیاس لگتی ہے, کسی کو کم پیاس لگتی ہے, اس کا کوئی معیار نہیں ہے شریعت میں. شریعت میں یہی ہے, بیمار ہونے کا غالب گمان ہو یا موت کا غالب گمان ہو تو توڑ سکتے ہو. جب تک موت یا بیماری کا خطرہ نہیں ہے برداشت کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو وہ کفارہ لازم ہوگا آپ کے اوپر. ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا. اب اہل حدیث عالم تھے, میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ہوتے ہیں, لیکن اہل حدیث عالم میں کوئی ایک رائے نہیں ہوتی. ہر عالم کی اپنی ایک کوئی رائے ہوتی ہے. تو ہم کسی پوری جماعت پہ کوئی حکم لگا نہیں سکتے. پچھلے سال ایک اہل حدیث عالم سے مسئلہ کسی نے پوچھا کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے یا پریگنینسی میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں چھوڑ سکتی ہے کیونکہ مجبوری ہے. بھائی کہاں سے نکال لیا کہ پریگنینسی میں دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ کوئی بیماری تھوڑی ہے. پریگنینسی نہ ہونا بیماری ہے, تبھی تو علاج ہو رہا ہوتا ہے. پریگنینسی ہونا تو نیچرل ہے. انہوں نے کہا دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے. نہیں چھوڑ سکتی روزہ. جب چھوڑ سکتی ہے جب دودھ پلانے سے اس کو چکر آ رہے ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چکر آنا ایک بیماری ہے, پھر چھوڑ سکتی ہے. اگر کوئی دودھ پلا رہی ہے چکر نہیں آ رہے تو پلانے پڑے گا, یعنی اس کو روزہ نہیں چھوڑ سکتی. یا روزہ چھوڑ کے دودھ ختم ہو رہا ہے, بچہ کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے تو پھر بھی چھوڑ سکتی ہے روزہ, اپنی جان یا بچے کی جان بچانے کے لیے. لیکن بچے کی جان کو بھی خطرہ نہیں ہے, کوئی چکر بھی نہیں آ رہے, تو صرف دودھ پلانے سے قرآن میں یا حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ عورت دودھ پلانے والی روزہ چھوڑ سکتی ہے. آپ کا بے لگام اجتہاد ہے. ہم نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے فیڈ کراتی ہیں بچوں کو, پھر بھی روزے رکھتی ہیں پورے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. اسی طرح پریگنینسی میں روزہ چھوڑنے سے, روزہ رکھنے سے اگر نقصان ہو رہا ہے, بیماری ہو رہی ہے, پھر ایک الگ بات ہے. اگر بیماری نہیں ہو رہی تو پریگنینسی بذات خود ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو. بعض خواتین نہیں کہتی ہم جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور روزہ رکھیں تو بھوک بہت شدید لگتی ہے. وہی بات ہے, شدید بھوک روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں ہے, کیونکہ روزہ جب آپ رکھیں گے تو کسی کو کم بھوک لگے گی, کسی کو شدید لگے گی, کسی کو بہت شدید لگے گی. تو یہ سب آج کل کے بے لگام اجتہاد ہیں. ایسے اسکالر سے بچیں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. میں بات کو 2 منٹ میں جلدی سے کمپلیٹ کر لوں. تو شریعت میں کیا ہے, مقاصد پہ سمجھوتا بولو نہیں, ذرائع پہ سمجھوتا, ذرائع لچکدار. تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مقاصد پہ کوئی سمجھوتا مت کرو, ذرائع میں اتنی لچک پیدا کر دو کہ جس وقت جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہو فوراً اختیار کرو. یہ مت دیکھو کہ صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا, ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا. تبھی تو دیکھو جب الیکٹرانک میڈیا آیا, جو علماء الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے وہ آگے نکل گئے, اور جو یہ کہنے لگے ہمارے بزرگوں نے تو کیسٹ کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا, ہمارے بزرگوں نے تو یوٹیوب کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا, وہ بیچارے مارکیٹ سے شارٹ. اسی میں یہ ہے کہ بھائی یونیورسٹی میں جانا, جہاں مخلوط ماحول ہو بیان کرنا. بھائی یونیورسٹی میں جا کے بیان کرنا یہ مقصد نہیں ہے, ذریعہ مقصد ہے. مقصد کیا ہے, دین کو فائدہ ہو. تو اگر یہ اس طرح سے دین کو پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو یہ موقع ضائع مت کرو, آپ ضائع مت کرو یہ موقع. تو ذرائع اتنے لچکدار ہونے چاہیے کہ جو بھی طریقہ اختیار کر لے اپنا ظرف اس کے لیے بڑا رکھو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بادشاہوں سے ملتے ہیں, ان کو ہدیے دیتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, ان کے دل نرم ہو, دین کی طرف آئیں, ملک کا نظام ٹھیک ہو. اگر ان کی نیت تبلیغ ہے ٹھیک ہے بالکل, اس پہ یہ کہنا درباری لوگ ہیں, سرکاری ملا ہیں, درباری ملا. بھائی کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے, جس کو جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہے وہ طریقہ اختیار کرے. تبلیغ والے بعض دفعہ کیا کرتے ہیں, دعوت دیتے ہی نہیں ہے, صرف کھانا کھلاتے ہیں اور نکال دیتے ہیں پتلی گلی. چائے پلائی, چلو بھائی السلام علیکم, وعلیکم السلام. کوئی دعوت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, چائے کا خامخواہ کا خرچہ ہو گیا. جن کو پتا ہوتا ہے یہ چائے جب اترے گی نا مسانے میں جانے سے پہلے, پاس ہونے سے پہلے اپنا اثر دکھائے گی. انسان کی نیچر ہے, تھوڑا سا بھی کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا وہ نرم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تبلیغ ہے. اب آپ کو نبی نے کبھی کسی کو چائے پلائی؟ کیا نبی چائیں پلا کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ ہے بھائی, کیا نبی کھجوریں کھلا کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ اس کو بولے گا بھائی نبی تبلیغ کرتے تھے. تبلیغ کا طریقہ نبی کو جو دیکھو
دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اتنے ہدیے دیے کہ بعض مخلص صحابہ کو بھی اشکال شروع ہو گیا کہ یہ تو نئے نئے لوگ ہیں، ان کو اتنا دیا جا رہا ہے اور ہم پرانے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ عرب تھے، ان کے سرداروں کے دل کو نرم کرنا تھا. بھائی تم تو اپنے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں مدینہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تو یہ نئے نئے لوگ ہیں، ان کو ہم اکرام کریں گے تو یہ اسلام کی طرف آئیں گے. تو کبھی ہدیے دے کے، کبھی دین کی تبلیغ ہدیے دینے سے ہوتی ہے، کبھی محروم کرنے سے ہوتی ہے. سزا دو اس کو، ایک بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، ناشتہ بند کر دو، ہو سکتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے وہ، ٹھیک ہے کہ یار ناشتہ ہی گیا میرا. تو کبھی مال روک کے تبلیغ ہوتی ہے، کبھی مال دے کے تبلیغ ہوتی ہے، کبھی اچھے اخلاق سے بات کر کے تبلیغ ہوتی ہے، کبھی ڈانٹ ٹپٹ کر کے تبلیغ ہوتی ہے، کبھی انگلش بول کے بھی ہوتی ہے. یہ بھی عجیب بات ہے، آپ کو بتاؤں میں، آپ حیران ہو کہ انگلش بول کے کون سی تبلیغ ہو رہی ہے. ہوتی ہے. بعض دفعہ سامنے والا آپ کو جاہل سمجھتا ہے اور کہتا ہے یہ پینڈو ہمیں کیا اسلام سکھائے گا، آپ ٹش پش انگلش شروع. تو یار آپ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو آپ. میں واقعہ سنایا نا، ابھی کینیڈا میں گیا، ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے، بڑے دیسی سا لباس ان کا، وہ تو وہیں کے پیدا ہوئے ہوئے. تو کہتے ہیں میں نے بڑی عیاشی میں ٹائم گزارا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ہدایت دی، 18-20 سال کی عمر میں ہی مجھے عقل آ گئی، ایک دھچکا لگا تھا زندگی میں، تو میں نے یو ٹرن لیا، تبلیغ میں وقت لگایا. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سوچا میں عالم بنوں گا، پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف. کہتے ہیں میں آ گیا پاکستان میں بنوریا مدرسہ ہے نا، وہاں میں نے پڑھا. کہہ رہے ایک دن ہم جمعرات کی چھٹی والے دن ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے نکلے، بڑا لگژری، اب یہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی تھے، کینیڈا میں پیدا ہوئے، یہ وہاں کا تو غریب بھی ہم سے زیادہ مالدار ہوتا ہے، تو یہ تھے بھی مالدار فیملی سے. کہہ رہے میری پگڑی شلوار قمیض، میں چلا گیا، ہوٹل والا کم بخت گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر، اور کہا کہ نہیں یہاں کوئی جگہ نہیں. حالانکہ کہہ رہے میں نظر آ رہی ہیں سیٹیں، کہہ رہے گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر. ہم نے کہا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے کسی نے آ کے بتایا، وہ ہوٹل مینیجر یہ کہہ کے گیا کہ بھائی یہ ان کے بس کا نہیں ہے، یہ افورڈ نہیں، کھانا کھائیں گے پیسے نہیں دے پائیں گے، اتنا مہنگا کھانا ہے یار. کہہ رہے میں نے کہا مینیجر کو بلاؤ. پھر میں نے انگلش میں ٹھش پش شروع کر، اور ہماری والی انگلش تو اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہوتی ہے نا، ان کی وہ انگلش ہوتی ہے سچی مچی کی انگلش ہوتی ہے وہ. کہہ رہے میں نے ٹھش پش بولنا شروع کیا نا، اور اس کو اپنا وہ گولڈن کارڈ دکھایا جو انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کے اکاؤنٹ میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوتا ہے. جب ان کو دکھایا تو اس نے کہا آپ فری میں کھانا کھا کے جائیں ہمارے. اب بتاؤ وہ مینیجر اس کی بات سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ اب یہ نماز 6 نمبر بیان کرے گا، سنے گا. تو بعض دفعہ دولت دکھانا بھی تبلیغ کا ذریعہ، کہ ہلکا نہیں لینا. وہ کارڈ ہے میرے پاس جو تیرے باپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، تو وہ سنتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کس کو سفیر بنا کے بھیجتے تھے ملکوں میں؟ جو پرسنالٹی وائز بڑے خوبصورت ہوتے تھے. صحابہ میں جن کی ایک بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہوتی تھی، ان کو بادشاہوں کے پاس آپ بھیجتے سفیر بنا کے کہ نبی کا پیغام لے کے جاؤ، تاکہ بادشاہ اس پرسنالٹی سے متاثر ہو. بھائی ہلکا پیغام نہیں. اب ایسی پرسنالٹی نہیں جائے گی جو میرے پاس آج آئی بھی تھی. میں مذاق کر رہا ہوں، بیچارہ مجھ سے اچھا ہی تھا کہ میں انہیں سے کہا آدھے آئے ہوئے پورے آؤ گے تو میں ملوں گا بھائی آپ سے. تو خیر یہ بعض نوجوان بہت باریک ہوتے ہیں یار، کچھ وزن بڑھاؤ اپنا، کھاؤ، اور اوپر سگریٹیں بھی پی رہے ہوتے ہیں. تمہارے اندر ہے کیا؟ ایک لڑکا آیا نا، اتنا باریک ہو گیا تھا سگریٹ پی پی کے، اور مجھے کہہ رہے میرا رشتہ کرا دے. میں نے کہا دھواں نکلے گا، دھواں میں نہیں کراؤں گا. تیرے اندر جو گیا ہے نا وہ صرف دھواں ہی گیا اب تک. تو یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. تو تبلیغ کے معاملے میں لچک بھرپور ہونی چاہیے، مقاصد پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اسی اسلام کو فالو کرنا ہے، اور اسی میں اللہ نے مٹھاس رکھی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.